زندگی دی ہے تو جینے کرینا دے دے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی جلد 4 میں ہے۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ مثلا تفسیر در منصور میں ہے کہ اسی شب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اور صاحب مظاہر حق نقل کرتے ہیں کہ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے اللہ تبارک و تعالی اور اس اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی، اس کے سال بھر کے گناہ رب تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ لہذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، تمامی خوش عقیدہ مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس رات کو عبادت، توبہ و استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب رب تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص الخاص کرم ہے کہ اس عظیم رات کو صرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے امت کو عطا کی گئی۔ یہ نہایت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے۔ اس رات کی شان مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کیا، جسے ابھی آپ نے اوپر ملاحظہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا
اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، اور جس نے زندگی میں ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی، اور اس زیادہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ہے یا اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور کسی کو یہ علم نہیں کہ کتنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس رات میں حضرت جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میری امت کے لوگ اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ایمان افروز حدیث بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کا مجمع ہے اور ممبر ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک ولی سیدنا حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی ہے کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں جب تو پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسوں سے خوب اچھی طریقے سے جکڑ کر ان کو باندھ کر میرے حوالے کر دے، تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے، چنانچہ عورت بے وفائی کا ثبوت دیتی ہے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور آپ اپنے آپ کو رسیوں سے بنا دیکھتے ہیں، کون؟ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر کو مضبوطی کے ساتھ رسوں سے باندھ دیا گیا ہے، موٹے رسے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے تمام اعضاء کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ کس نے کام کیا ہے؟ آپ نے حرکت دی اور رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ کے جب اس طاقت کو قوت کو آپ کی بیوی نے دیکھا تو دوڑ کر کے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کی قوت کے تعلق سے سنا کرتی تھی، تو آج جب سو گئے آپ تو میں نے آپ کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے مضبوط باندھ دیا اور میں الگ ایک جگہ چھپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کو کتنا طاقت ہے، مگر میں نے مان لیا اے میرے شوہر نامدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت و قوت والا بنایا ہے۔ آپ نے جنبش لیا کہ تمام رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تمام رسیاں ٹوٹ کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اے میرے شوہر، میں کسی اور لیے یہ کام نہیں کر رہی تھی بلکہ آپ کی طاقت کو میں دیکھ رہی تھی۔ حضرات محترم، بات یہیں پر رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور
مسلسل اس طاق میں رہی کب پھر آپ پر نیند طاری ہو اور میں آپ کو باندھوں۔ آخر کار پھر ایک رات موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اس ظالمہ خاتون نے، اس ظالمہ عورت نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کے زنجیر میں بھی اچھے طریقے سے جکڑ دیا۔ جوں ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ یہ منحوسہ بیوی، یہ عورت، یہ منظر دیکھ کر کے سب پٹاسی گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی، آپ کی طاقت کو دیکھ رہی تھی، آپ کے بل کو میں دیکھ رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا، اپنا راز ظاہر فرما دیا اور آپ نے فرمایا، اے عورت تو سن، رب تبارک و تعالیٰ پر مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، میرے شوہر پہ بہت بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے شوہر وہ کیا آپ کے سر کے بال؟ تو حضرات محترم بنی اسرائیل میں ولیوں کی ایک پہچان ہوا کرتی تھی کہ ان کے سر میں 8 بال بڑے ہوا کرتے تھے جو زمین پر گھسٹ کے چلا کرتے تھے۔ آپ نے اس راز کو بتا دیا۔ آخر کار کیا ہوتا ہے، ایک رات موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جو آپ کے ولایت کی نشانی تھی، جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ جب آپ کی کھلتی ہے، آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا، مگر ساری رحمت، ساری محنت رائگاں ہو گئی، ساری محنت رائگاں ہو جاتی ہے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، کفار بدتوار نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون یعنی ایک کھمبے سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے بسی اور بے کسی پر رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا اور قہر و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر پھنسا دیا اور دنیا دار عورت، دنیا کے لالچ میں بکنے والی اس بے وفا بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں خاک استر ہو گئی۔ حضرات محترم، اس سے آپ کیا سمجھے؟ یہ شب قدر جو ہے نہایت ہی خیر و برکت والی رات ہے، لیلۃ القدر۔ اس کا آپ تمامی حضرات اہتمام کریں۔ صحابہ کرام نے جب اس بات کو سنا، اس واقعہ کو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے جب اس بات کو سنا تو بڑا رشک آیا۔ ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ مطلب معاش میں، کھانے پکانے اور دیگر امور دنیاوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرنے کی پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک اور طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اس میں شب قدر کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا. جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت، بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول رہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو. چنانچہ صبح صادق تک یہی سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ وہ تمام لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے کون لوگ ہیں؟ وہ 4 قسم کے کون لوگ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی، یعنی جو ہمیشہ شراب میں دھت رہا کرتا ہو، ہمیشہ شراب ہی پیا کرتا ہو. اور دوسرے والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان لڑکا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان اولاد ہو. اور تیسرے قطع رحمی کرنے والا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں. انہیں رب تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا. باقی رب تبارک و تعالیٰ اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اجابت کی پروردگار عالم بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا. دیکھا آپ نے شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے. اس رات میں ہر خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے. تاہم کچھ لوگوں کی بدقسمتی کا بھی یہی روایات بالا میں ذکر ہے، جیسا کہ گھروں میں تصاویر آمیزاں کرنے والے، کتا رکھنے والے، بے غسل رہنے والے، شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، آپس میں بلا شرعی مجبوری کے کینہ رکھنے والے اس عام بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تذکرۃ الواعظین میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں 9 قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت عامہ سے اس مبارک شب کو محروم کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے 9 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بھی ناخوش رہا اور ان کو معاف نہیں فرمایا. وہ 9 قسم کے لوگ یہ ہیں. نمبر 1 جو لوگ مال کی زکات نہیں دیتے. نمبر 2 جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں. نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے. نمبر 4 قبرستان میں جا کر ہنسنے والے. نمبر 5 لگائی بجھائی کرنے والے. نمبر 7 دینی استاد کو تکلیف دینے والے. نمبر 8 نماز میں سستی کرنے والے. نمبر 9 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے. اے مسلمانوں غور کرنے کا وقت ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی کو کس انداز میں گزار رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنا ہوگا اور صحیح معنوں میں اس رات کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہوگی. صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کو پہچاننا ہوگا. بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، اس لیے اے مسلمانوں شب بیداری کر کے اپنی قسمت کو بیدار کر لو. حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 شب میں ہے، رمضان کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، گویا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی میں ہزارہا حکمتیں ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی شب قدر ہو۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کے بعض علامات بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ ان علامات کو پا لینا سب کے بس کی بات نہیں، بس صرف اہل نظر ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرماتا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نیز انسانوں جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر ہر ایک کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23 اور 25، 27 اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں، چھپا کر کے کیوں رکھا گیا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اپنے اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ متعدد حدیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ مثلا قیامت کے روز ایک شخص صرف ایک نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا، اس نے ایک پیاسے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے
کر نہ بیٹھے بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے۔ چنانچہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، لہذا ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا گیا کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو۔ اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے، بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے آپ سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اسی طرح پوشیدہ رکھنے والے معاملات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر رات ایک ساعت مقبولیت یعنی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، وہ بھی پوشیدہ رکھی گئی۔ جمعہ کے روز بھی مقبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اسے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو بھی تو پوشیدہ ہی رکھا، چنانچہ بے شمار مصلحتوں کی بنا پر لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کی تلاش میں سارا سال ہی لگے رہیں اور یوں ہی ہر سال ہر حال میں وہ نیکیاں کمانے میں کوشاں رہیں۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمہم اللہ کا شب قدر کے تعین میں زبردست اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب رمضان کو ہی شب قدر کہتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے حامی ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے۔ اولاً یہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، اور اس بات کا غماز یہ ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری توجہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں اور 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، یعنی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حضرات محترم، شب قدر 27ویں کی شب قدر جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کم از کم اس کی طاق راتوں میں تو عبادت کا خاص اہتمام ہونا ہی چاہیے، اور خاص کر 27ویں شب کو اس رات کے بارے میں قوی تر گمان شب قدر ہونے کا ہے۔ اس رات کو تو غفلت میں گنوانا ہی نہیں چاہیے۔ 27ویں رات تو خصوصاً توبہ استغفار اور ذکر و درود کی تکرار میں گزارنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں
اس صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ باتیں آپ اور سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ درۃ الناصحین میں یہ بات ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شب قدر کا فیضان ہے، اور عمل کتنا آسان ہے، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا عظیم الشان ہے۔ خدائے الرحمان ہر مسلمان کو توفیق بخشے کہ وہ اس رات کے فیضان سے فیضیاب ہوں۔ نمبر 2، لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک تکبیر یعنی ایک ایک بار اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک چلے، اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر سکے گا، اور ہر رکعت کے بدلے ایک مکان جنت میں موتیوں، یاقوت اور زبرجد و لولو کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے جنتی چادروں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جس نے شب قدر میں قیام کیا ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جو رمضان شریف کی 27ویں شب میں غسل کرے نماز کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ بخش دے گا پاؤں دھونے سے پہلے۔ اور نمبر 5، جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 27,000 سال کا ثواب لکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور جو رمضان شریف کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن۔ اور 7ویں نمبر پر جو شب قدر کو زندہ رکھے یعنی اس میں عبادت میں مصروف رہے، پس قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ حضرات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت ہیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی یعنی جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز کی تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ شب قدر کی دعا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ جو کوئی شب قدر میں مسلمان حضرات مرد و عورت 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر
1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سکرات موت میں آسانی فرمائے گا، نیز عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دے گا، اور نور کے 4 ایسے ستون رب تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ ہر ستون میں 1000 محل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں جو کوئی مسلمان مومن بھائی بہن 20 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے اور اپنے گناہوں سے اس طرح وہ پاک صاف ہو جائے گا ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، نیز ہر حرف کے عوض جو اس نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا، اور اس شہر میں اس قدر حوریں ہوں گی کہ ان کا شمار صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عفتدار مائیں اور بہنوں، سب کے لیے میں یہ پیغام اپنی جانب سے تمام اپنے دینی بھائیوں کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا قبول فرمائے گا اور اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اے میرے بھائیوں، شب قدر آنے والی ہے اور شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کے راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو تلاش کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرو، توبہ استغفار کرو، اور میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لیلۃ القدر اس مقدس رات میں شب بیداری کرو اور رب کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ اور عرض کرو، اے پاک پروردگار، آج ہم پریشان حال ہیں، ہمارے ملک میں اور دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اے پروردگار عالم، اس مہلک مرض کو، کورونا جیسے وائرس کو پروردگار عالم تو ہم سبوں کے سروں سے پروردگار عالم ہم سبوں کو مولا تبارک و تعالی اس بیماری، اس وبا سے پروردگار عالم پیارے حبیب کے صدقے میں اور رمضان المبارک کے صدقے میں، قرآن کریم کی تلاوت کے صدقے میں پروردگار ہم سبوں کو محفوظ و مامون فرما لے۔ اے پروردگار عالم، امت اجابت کی پروردگار عالم ہر پریشانی کو پروردگار تو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، تو سب کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کے دلوں کے تمام نیک جائز مقصدوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے۔ اور اے اللہ، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، جس ملک میں رہ کر کے ہم قرآن کی تعلیم ادا کر رہے ہیں، جس ملک میں رہ کر کے تب پروردگار عالم تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، اے الہ العالمین ہمارے اس ملک میں امن و شانتی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ملک ہندوستان میں تمام لوگ پریشان حال ہیں، پروردگار عالم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہ العالمین امت محمدیہ پر مولا رحمت عطا فرما دے۔ امت محمدیہ کے سر سے پروردگار عالم تمام پریشانی کو مولا دور فرما دے، اور اے الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہ العالمین اس بلا کو مولا ہم سب کے اوپر سے ٹال دے۔ تمام لوگوں کو پروردگار عالم تو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارا اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو لیلۃ القدر کے تعلق سے، اور میرے کہنے میں کسی قسم کی
کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو پروردگار عالم میں تیری بارگاہ عالیہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہندوستان زندہ باد پائندہ باد. اسلام زندہ باد پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چشتیہ چینل. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے.